آئے دنیا میں بلغ العلا بکمالہ، اندھیرا گیا اجالا ہوا کشف الدجا بجمالہ، ان کے خصال نیک تھے حسنت جمیع خصالہ، خدا نے مصطفیٰ کو تحفہ دیا صلو علیہ وآلہ، درود پاک صلی اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم علیہ۔ عزیز دوستو بھائیو، شوال معظم کا پہلا جمعہ ہے۔ رمضان المبارک سب دوستاں نے یقیناً بڑے اچھے انداز کے نال گزاریا ہوئے گا۔ اپنی استطاعت کے مطابق ہر بندے نے کوشش کی ہوئے گی۔ اللہ تعالیٰ ساڈے گناہاں نو معاف فرما دے، ساڈی بخشش فرما دے۔ کئی ایسے بھی بد نصیب ہون گے، رمضان انہاں نو بھی ملیا، رمضان دیا رحمتاں والیاں راتاں اور دن انہاں دی بھی نصیب چ ہوئے، لیکن وہ اللہ نو راضی نہ کر سکے، اپنے گناہاں دی بخشش نہ کروا سکے، کما حقہ رمضان دا ادب و احترام نہ کر سکے۔ بعض لوگ ایسے ملتے ہیں جڑے کہتے ہیں قاری صاحب رمضان تے آیا پر اسی کچھ نہ کر سکے، روزہ بھی ایک نہیں رکھیا تے تراویح بھی ایک نہیں پڑھی تے نماز بھی کوئی نہیں پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان نو ساری نعمتاں دے کے پیدا کر کے ایک پانی کے قطرے تو اللہ نے دو راہ دکھائے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اسے انسان نو سماعت بصارت اس واسطے دیتی سی کہ یہ دو راہ دکھا دئیے، ایک رستہ جنت نو جاندا ہے تے ایک رستہ جہنم نو جاندا ہے، ایک رستہ مخلوق خدا نو اجاڑن والا ہے تے ایک رستہ بسان والا ہے، ایک رستہ بھکیاں تے ننگیاں نو کپڑے پہنان والا ہے، انہاں دا پیٹ بھرن والا ہے تے ایک یتیماں دا مال کھان والا رستہ ہے، ایک رستہ بھکیاں نو رجان والا ہے، روندیاں نو وسان والا ہے، اجڑیاں نو وسان والا ہے، تے ایک رستہ جیڑا ہسدیاں نو اجاڑن والا ہے۔ میرا محبوب امام الانبیاء رحمت للعالمین دنیا دے اندر دنیا نو وسان واسطے آئے سن،
بھکھیاں نو رجان واسطے آئے سن، ننگیاں نو کپڑے پہنان واسطے آئے سن۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہاتھی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ میرے محبوب دے آن دے نال بے سہارے نو سہارا مل گیا۔ میرے محبوب دے آن دے نال یتیماں دے سر تے ہاتھ آ گیا۔ میرے محبوب دے آن دے نال بھلیا ہویا نو سیدھا رستہ مل گیا۔ میرے محبوب دے آن دے نال روندے ہوئے ہس پے۔ یہ آپ دی سیرت ہے طیبہ۔ میرے محبوب غریباں دے بھی کم آندے سن، یتیماں دے بھی کم آندے سن، چاہے کفر دے اندر سن چاہے وہ اسلام دے اندر سن، میرے محبوب سب دے کم آندے سن۔ بہت سارے واقعات ایسے نے جنہ دا تعلق میرے مصطفیٰ کی سیرت دے نال ہے، میرے محبوب دا اخلاق ویکھ کے، سیرت ویکھ کے او کلمہ پڑھن تے مجبور ہو گئے اسلام لے آنتے۔ ساری کوشش ہوتی ہے کہ بندہ وسدا ہویا ہے اجڑ جائے، ہستا ہویا رو پے، اور رج کے کیوں کھا رہے ہیں، پیٹ بھر کے کیوں کھا رہے ہیں، اجڑ جائے۔ حالانکہ میرے مصطفیٰ دی تعلیم بھی یہی ہوئی ہے، تربیت بھی یہی ہوئی ہے کہ جڑا بندہ غریب ہوئے مسکین ہوئے او دے ساتھ تے ہاتھ رکھو۔ یہ رستہ کیڑا ہے؟ جنت والا رستہ ہے، جنت والا، جنت کے اندر جانے والا رستہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10 درہم جیب دے اندر سن۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ دے کولوں 10 درہم لے تو میرا محبوب بازار دے اندر چلے گئے، مدینہ پاک دے ایک چادر لین واسطے۔ سرکار نے جا کے چادر پسند فرمائی، دکاندار نے پوچھا بھی یہ دی قیمت کی ہے، انہیں کیا دی 4 دینار، 4 درہم۔ میرے محبوب نے 4 درہم دیتے، چادر خریدی۔ چادر جب تک دکان تے سی وہ چادر سی، ہن نسبت بدل لگی، پہلے دکان تے پئی تے چادر سی، ہن میرے مصطفیٰ دے نبوت والے ہتھاں دے آ گئی تے عظمت والی بن گئی۔ میرے محبوب نے چادر اپنے کندھے مبارک تے رکھی، بڑی قسمت والی چادر سی جڑے میرے نبی دے کندھے تے آ کے تے شان والی بن گئی۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں نا، نسبت دی بڑی بات ہوتی ہے، نسبت دے نال ہی بندہ بلند ہوتا ہے۔ اچھیا دے لڑ لگیا میری چھوڑی کھل پئے،
میں ایسا کہنا ہونا کہ چنگیاں دے لڑ لگیا میری چوڑی پھول پئے تے مندیاں دے گل لگیا میرے اگلے بھی ڈل گئے. میرا محبوب جیویں خود کائنات تو آلہ سی، افضل سی، اعلیٰ اور برتر سی، اسی طرح جیڑی چیز دی نسبت مصطفیٰ دے نال ہو گئی وہ چیز بھی کائنات تو اعلیٰ، اچھی، سچی اور عظمت والی بن گئی. میں کئی بار عرض کیتا اے جڑا پتھر پہاڑ دا اینو کون جاندا سی جینو آج احد پہاڑ کہندے ہو، پتھر ہی ہے نا. جدو ایدی نسبت میرے محبوب دے نال ہوئی کون ایڈا اونچا ہو گیا. جدو بھی غزوہ احد دا تذکرہ ہوئے گا کوئی خطیب مقرر کرے گا تے نال احد دا بھی تذکرہ ہوئے گا. اور میرے محبوب نے فرمایا احد میرے نال محبت کرتا ہے، میں احد دے نال محبت کرتا ہوں. نسبت کی بات ہے نا. مدینہ یثرب سی بیماریاں دا گھر. جڑا بندہ بھی مدینے آندا سی یثرب دے اندر بیمار ہو جاتا سی. لیکن جدو نسبت میرے مصطفیٰ دے نال ہوئی تے اے مدینہ شفاواں دا مرکز بن گیا. اور ہر مریض نو اگر شفا ملتی ہے تے مدینے جا کے ملتی ہے. نسبت بدل گئی. صحابہ دے اندر بہت سارے نہیں سارے ہی بلکہ ایسے سن پہلے کفر دے اندر سن. جدو نسبت مصطفیٰ مل گئی، جدو نبی دے نال تعلق ہو گیا، نبی دے نال جڑ گئے، نبی دے نال لگ گئے، تو اللہ نے آسمانہ تو انہاں واسطے قرآن نازل کیتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور ایڈے بلند ہو گئے کہ میں انہاں تے راضی ہو گیا تے اے تیرے محبوب صحابہ میرے تے راضی ہو گئے. یہ نسبت کی بات ہے نا. حبشے دا کالا بلال غلام سی، جدو نسبت مصطفیٰ ہو گئی پھر مؤذنین دا امام بن گیا. جدو نسبت نہ ابو بکر سی، جدو نبی نہ نسبت ہوئی کہ صدیق بنے. عمر جدو نبی نہ نسبت نہ سی تے عمر سی. جدو میرے نبی نہ نسبت ہوئی فاروق اعظم بن گئے. عثمان نسبت نہ سی تے عثمان سی. جدو میرے مصطفیٰ دے نال نسبت ہوئی تے پھر عثمان غنی بن گیا. علی بچپن علی سی. جدو میرے نبی دے نال نسبت ہوئی، دینی نسبت ہوئی، میرے نبی دے کلمہ پڑھیا، پھر علی ایڈا اونچا ہو گیا، ولیاں دا سردار بن گیا، شجاعت کا پیکر بن گیا. اتنے بلند ہو گئے، اتنے اعلیٰ ہو گئے، عبداللہ الغالب بن اللہ دے شیر بن گئے علی مرتضیٰ. یہ نسبت مصطفیٰ ہے. اہل بیت کیوں اونچی ہے؟ وہ دی نسبت میرے مصطفیٰ دے نال ہے. حسن کیوں اونچے نے؟ انہاں دی نسبت میرے مصطفیٰ دے نال ہے. حسین کیوں اونچے نے؟ انہاں دی نسبت میرے مصطفیٰ دے نال ہے. فاطمہ
زینب، ام کلثوم، رقیہ میرے نبی دیاں بیٹیاں کیوں بلند نے؟ اس واسطے کہ نسبت مصطفیٰ وہ چادر جیڑی میرے مصطفیٰ دے کندھے تے آ گئی وہ شانہ والی بن گئی۔ تے نبی دے کندھے تے صرف چادر ہی نہیں آئی، نبی دے کندھے تے کدی چادر آئی شانہ والی بن گئی، کدی حسن بیٹھیا تے شانہ والا بن گیا، کدی حسین بیٹھا تے شانہ والا بن گیا۔ میرے محبوب چادر لے کے آ رہے سن، ایک بندے نو ویکھیا پھٹے پرانے کپڑے پائے، سردی لگ رہی ہے۔ میرا محبوب نے فرمایا بھی تیرے کو کپڑے نہیں، کہتا محبوبہ میرے کو کپڑے نہیں پان واسطے، اوپر لین واسطے کوئی چادر بھی نہیں میں لے لوا۔ میرے محبوب نے اپنی چادر جڑی 4 درہم دی لئی سی وہ دے حوالے کر دی، اے لے چادر۔ روندے نو ہسایا میرے مصطفیٰ، اجڑے نو بسایا میرے مصطفیٰ نے۔ یہ سیرت مصطفیٰ ہے۔ کملی والے نے چادر دیتی، وہ خوش ہو گیا، چادر لے کے بہ گیا، کہنے لگا سونیاں زلفاں والیا، سونے مکھڑے والیا، سونے لباں والیا، سونے قد کاٹ والیا، تیری سخاوت تو صدقے، تیری عطا تو صدقے، تیریاں عداوت تو صدقے۔ میرے محبوب نے مسکرا کے فرمایا اللہ تیرے تے راضی ہو گئے۔ حضور واپس گئے چادر ہور لین واسطے۔ میرے محبوب نے جا کے اس دکاندار نو کیا بھی چادر ہور دے، انہیں کیا محبوبہ ہونے تے لے کے گئے سی تسی پھر چادر ہور؟ فرمایا اور رب نو پسند آ گئی۔ سبحان اللہ، کیا بھی پسند آ گئی؟ رب نو پسند آ گئی۔ جیڑا مال تہاڈا خیرات ہو جائے، تسی اللہ دے راہ تے قربان کر دے ہوئے مال رب نو پسند آ گیا۔ رب بھی ہر بندے دا مال قبول نہیں فرماتا۔ جیڑا رب نو مال پسند ہوئے، میرا رب اوہی مال پسند فرماتا۔ فرمایا چادر دے کہو، انہیں چادر ایک اور کٹ کے محبوب دے حوالے کی۔ میرے محبوب چادر لے کے آ رہے ہیں مدینے دیا گلیاں چ، ایک کونے تے میرے محبوب نے ویکھیا ایک بچی 5-6 سال 7 سال دی بچی بیٹھی رو رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے، پھٹے پرانے کپڑے نے۔ آپ نے پوچھا بیٹا رو کیوں رہی ہے؟ کسے روندے نو دیکھ کے پوچھنا چاہیدا ہے تینوں کی تکلیف ہے، انہیاں تکلیفاں دور کرنیاں چاہیدیاں نے، اے جنت نو جان والا رستہ ہے۔ میرے محبوب نے اے تے ہو ہی نہیں سکتا، بندہ روندا ہو گئے، بندہ پریشان ہو گئے تے میرا کملی والا کول دی ایویں گزر جائے پوچھے ہی نہ، اے تے ہو نہیں سکتا۔ میرے محبوب نے قریب جا کے اس بچے نو پوچھا بیٹا رو کیوں رہی ہے؟ کہنے لگی محبوبہ میں کسے دے گھر کام کار کر دیا، میں برتن دھونیا، میں کسے دے گھر کام کر کے اپنا گزارا کر دیا، میں کسے دی غلام، میں کسے دی لونڈیا، تے پھر رو کیوں رہی ہے؟ کہندی محبوبہ میرے کول مینوں کسے کام بھیجیا سی گھر والیاں نے، 2 درہم دے کے آلا پر کوئی چیز لے کے آ، میرے تو گم ہو گئے نے، اور میں رو رہی ہاں، اپنے مالک نو کی جواب دیواں گی؟ اگر میں بہانہ ملاواں گی کہ میرے تو گم ہو گئے نے، تے بڑے لوگ غریباں تے کدوں یقین کر دے نے۔
یہ ہے نا غریباں دے یقین کوئی نہیں جے کردا اس واسطے میں رو رہی ہاں کہ میرے کول پیسے کم ہو گئے 2 درہم نے میرے محبوب دے کول بھی جیب دے اندر 2 درہم سن میرے محبوب نے فرمایا اے لے پڑھ 2 درہم جڑے میرے کول نے میں تیرے حوالے کردا میرے محبوب نے اس بچی دے آنسواں نوں صاف فرمایا میرے محبوب نے دکھ دی دعا دیتی درد دی دعا دیتی پریشانی دور کر دیتی غریباں دے کام آئے میرے محبوب انہیں 2 درہم تے پکڑ لے پھر رونا شروع کر دیتا فرمایا ہون کیوں رو رہی ہے کہتے محبوبہ رو رہی ہے میں نے گھروں آیا بڑی دیر ہو گئی ہے اور میں واپس گھر جاواں گی میرا مالک میں نے پوچھے گا اتنی دیر کیوں لا کے آئی ہے تے میں نے سزا دے گا میں انہوں کی کہاں گے محبوبہ اس واسطے پریشان میرے محبوب نے فرمایا جا جڑا سودا لینا ہی دکان تو لے کے آ میں تیرا انتظار کر رہا جا جلدی ذرا تصورات دنیا دے اندر آ کے سبحان اللہ کون نظر ہے اے کون ہے امام الانبیاء ہے اے کون ہے نبیوں دا سردار ہے اے کون ہے صاحب معراج ہے اے کون ہے صاحب دولت ہے اے کون ہے جب رحمت للعالمین کے در وما ارسلناک الا رحمت للعالمین انک لعلی خلق عظیم محبوبہ اخلاق والے بڑے بڑے دنیا جائے نے سارے اخلاق دے ناز کر دینے میں نو بڑا اخلاق والا کہہ دینے لیکن محبوبہ تینو ایسا خلق عظیم دے کے بھیجیا تیرے تے اخلاق ناز کرتا ہے تیرے تے اخلاق ناز کرتا ہے محبوبہ میرا محبوب سبحان اللہ اللہ اکبر میرے محبوب نے فرمایا جا سودا لے کے آ میں تیرا انتظار کر رہا اور جب بچی سودا لے کے آ گئی میرے محبوب نے انگلی پکڑ لئی سبحان اللہ کون ذرا انگلی پکڑ لئی بچے دی فرمایا چل میں تینوں لے کے چلدا کاروان لے کے چلدا میرے محبوب لے کے جا رہے ہیں کیسا منظر ہوئے گا لاہور والے ساتھیا ذرا غور کر ذرا اپنے نقش اپنے ذہن دے اندر لے کے آ امام الانبیاء نبیاں دا سردار ایک غریب لونڈی دی انگلی پکڑ کے لے کے جا رہا ہے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا میرے محبوب نے اندروں آواز آئی کون فرمایا انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈے دروازے تے نبیاں دا سردار آیا کھڑا ہے گھر والے تڑپ گئے انہاں نے کیا حضور آ گئے فوراً کنڈی کھولی یا میرے نبی دا صحابی سے ہاتھ جوڑ کے کھلو گیا محبوبہ تسی تشریف لے آئے ہو میں نے حکم فرماندے میں نے آرڈر فرماندے میں تواڈے گھر دولت تے حاضر ہوندا میں نے صحابت مل دیا فرمایا نہیں میں اس واسطے آیا اے تواڈی لونڈی جڑی بچی ہے میں دا سفارش بن کے آیا سبحان اللہ میں تانوں دسنا چاہنا دنیا دے اندر بھی میں سفارش کرنے والا آخرت دے اندر بھی میں سفارش کرنے والا اللہ اکبر دنیا بھی بے سہاریاں دا سہارا میرا مصطفیٰ تے قیامت دے دیہڑے بھی بے سہاریاں دا سہارا میرا مصطفیٰ سبحان اللہ عید الفطر تو بعد ویسے ہی مسئلہ بحران ہو کی خیال ہے تو بندہ ہی کو نہیں لبدا پتہ نہیں مر گئے رمضان نہیں گیا مسلمان گیا
ایک مولوی صاحب اعلان کر رہے سن، حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، عید الفطر کی نماز کے بعد نمازی گم ہو گئے، کسی کو ملے وہ اپنے علاقے کی مسجد میں بھیجے، ان کو سمجھائیں کہ نماز صرف رمضان میں نہیں تھی، نماز رمضان کے بعد بھی فرض ہے۔ حال دیکھیا مسلمانوں کا، رمضان کے اندر بڑیاں لمبیاں دعاواں کیتیاں، سارے گناہ معاف فرما، نماز نہیں چھڈاں گے، جماعت نہیں چھڈاں گے، نیک اعمال کریں گے۔ مولویاں نے دعاواں کیتیاں، خطیباں نے دعاواں کیتیاں، پیراں نے دعاواں کیتیاں، گناہگاراں نے دعاواں کیتیاں، شیخاں نے دعاواں کیتیاں، دولتاں والیاں نے دعاواں کیتیاں۔ عید الفطر، ہاں جی 2 رکعت بعد عید الفطر کھادیاں سیوے تے دکھ جاتے، ہاں جی لکھاں فکر، بس آج تو بعد نمازاں دی چھٹی ہو گئی۔ میرے سجنا مسلمانہ دوستا، اے نماز صرف رمضان دے اندر نہیں، رمضان تو بعد بھی نماز ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے گئے مسلمان؟ اللہ اکبر۔ فرمایا تو اڈا سفارشی بن کے آیا، بچی دا سفارشی بن کے آیا۔ میرا محبوب دنیا بھی سفارشی، آخرت دے اندر بھی، ہوتے بھی گناہگار جب پکڑے ہونگے فرشتیاں نے کہ وہ میرے مصطفیٰ پر ویکھن گے، سبحان اللہ۔ آج آدم نے کام نہیں آنا، نوح علیہ السلام نے کام نہیں آنا، ابراہیم علیہ السلام نے کام نہیں آنا، اونا امتاں دے بھی میرے محبوب نے کام آنا ہے۔ گناہگار حشر میں فریاد کریں گے، سبحان اللہ دے 4 بیٹھے ہو، سبحان اللہ کہہ دیو، بار پتہ لگے توانی ویڈیو پورے پاکستان جاندی ہے، لاہور دی پتہ لگے ہے تے تھوڑے پر ہے بازوک سن، سنتے نہیں سن۔ گناہگار حشر میں فریاد کریں گے، گناہگار حشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کریں گے، سارا ہوگا سجدے میں کھل جائیں گی زلفیں، سارا ہوگا سجدے میں، 1 سال نہیں 2 سال نہیں 4 سال نہیں 500 سال کا سجدہ ہوگا، سارا ہوگا سجدے میں کھل جائیں گی زلفیں، امت کی بخشش کا اصرار کریں گے، امت کی بخشش کا اصرار کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کریں گے، اللہ بھی موج چہونگے، اللہ بھی ذوق چہونگے، لیکن قہر و غضب ہوئے گا، اللہ میاں کہن گے محبوبہ سن، یہ قہر و غضب تو تیرے دشمنوں کے لیے ہے، یہ قہر و غضب تو تیرے دشمنوں کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے، تیرے چاہن سارے کو سبحان اللہ۔ یا اللہ اگر نبی تے حق جو بولے انہوں یا اللہ مدینہ دکھا دے، اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے، سارے خوش ہو جان گے، ساڑی قسمت لکی ہو گئی، ہونے کری بولو میرا بخشے گا لکی ہو گئی،
ساری قسمت لکی ہو گئی، مدنی ہو گئی، مکی ہو گئی، سانو ملیا حسنین دا نانا، ساری جنت پکی ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے نبی دی اطاعت کریا کر، نبی دا فرما بردار بن، نبی ورگے اعمال کر، میرے مصطفیٰ دی سنت چل، تذکرہ کریا کر، محبوب تے درود و سلام پڑھیا کر۔ اگر کامیاب ہونا چاہنا ہے آج کریے ذکر محمد دا، آج کریے ذکر محمد دا، ایدے وچ بھلائی تیری ہے۔ میری ساجے سے کرنا نبی دی شان اونچی ہو رہی ہے، وہ تے ہے شانہ بادا، وہ تے ہے عظمتہ بادا، وہ تے ہے بلندیاں بادا، وہ تے کائنات تو اونچا۔ خدا دی قسم ہے نبی دے تذکرے نال اسی بلند ہو جاواں۔ آج کریے ذکر محمد دا، آج کریے ذکر آقا دا، ایدے وچ بھلائی تیری ہے۔ اگلا شعر سن کے نہ بولے نہ سمجھا گا ستے ہونے۔ آج کریے ذکر محمد دا، ایدے وچ بھلائی تیری ہے۔ ایک بار تو بن جا سونے دا، پھر ساری خدائی تیری ہے۔ ایک بار تو بن جا آقا دا، پھر ساری خدائی تیری ہے۔ آج کریے ذکر محمد دا، ایدے وچ بھلائی تیری ہے۔ اوتے عقلاں والے ہار گئے، سبحان اللہ، اوتے عقلاں والے ہار گئے، آقا لگ عرشاں تو پار گئے۔ اوتے عقلاں والے ہار گئے، آقا لگ عرشاں تو پار گئے۔ جبریل بھی اوتے نہ جا سکیا، جبریل بھی اوتے نہ جا سکیا، جتھوں تیک رسائی تیری ہے۔ جبریل بھی اوتے نہ جا سکیا، میں تو ہو رکھدا ہوں نہ جبریل بھی نہ جان سکیا، جتھوں تیک رسائی تیری ہے۔ آج کریے ذکر محمد دا، ایدے وچ بھلائی تیری ہے۔ ایک بار تو بن جا میرے آقا دا، پھر ساری خدائی تیری ہے۔ دوسری علماء تو سوچتے ہو حضرت عمر دے تیرے آئے نیل نو دکھیا خط آج تک بند نہیں ہویا، کئی باری میں بھی بیان کیتا۔ حضرت عمر نے ہوا نو حکم دیتا، ہوا نے اطاعت کیتی۔ حضرت عمر نے ہری جڑا بھی کام کیتا، اللہ نے بائی آتا قرآن دیا نازل فرما دیا۔ عمر دی رائے تے یہ سب کچھ کیوں ہویا؟ عمر نبی دا بن گیا تو رب دی خدائی، سبحان اللہ، میرا عمر نبی دا بن گیا، ساری رب دی خدائی عمر دے سامنے۔ بولو ہے کہ نہیں؟ آپ نبی دے امتی، ہاں امتی بن کے بخاؤ نا، پر کم از کم مسجد پڑھی ہونی چاہیے نا۔ مولوی صاحب ہونے آج تو 20-25 سال پہلے میں کمالیہ شہر دے اندر سی، قادری مسجد بہت بڑی مسجد تھی۔ میں دیکھیا لوگاں نے 11:30 بجے آ کے بیٹھے ہوئے، صاف جگہ پڑھ بیٹھے بیٹھ کے جمعہ پڑھنا، کہیں آ کے صافے پہلے رکھ دینے بھی میں نہ ہمت یا صافہ میرا پہ ہے۔ اتنا شوق ہوندا سی خدا دی قسم، ساڈا بھی ذوق ختم ہو گیا۔ تو جی ہو جی امام ہو جائے امام، وہ میں مثال دیتا نہیں جی ہو جو منہ ہو جائے، اتنا ہی ہار ماری پریشان ہے۔ لوگاں ذوق ختم ہو گیا، دین دا شوق ختم ہو گیا، خاص کر شہر میں دیہات دے علاقے کھڑے بھی کچھ ذوق ہے، لوگ ذوق دا لوگ مساجد کے اندر آتے ہیں، لیکن شہر کی مسیتیں ویران ہو گئی ہیں، لوگ آتے ہی نہیں، ایسے محب ہو گئے۔ اور دنیا دے مگر نہ چلو، دنیا خدا دی قسم نہیں کام آنی، مسافر خانہ سمجھو۔ آج دنیا
دنیا تیرے کول ہے، کل دنیا کسی اور دے کول ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ، مالک بن دینار رحمت اللہ پیارے صادق شہزادہ بادشاہ پر محل پڑھوانے سے مالک بن دینار نے کیا یہ مسافر کرنا کس کا بن رہا ہے؟ بادشاہ کو کہا بابا تیرا دماغ صحیح ہے، یہ مسافر خانہ نہیں میرا محل بن رہا ہے، میرا محل۔ اچھا انہوں نے کہا نہیں بیٹا یہ مسافر خانہ، اور نہیں بابا تیرا محل ہے، اور نہیں یہ مسافر خانہ ہے۔ انہوں نے کہا بس سونے دے پانی دا نام ہے نا نقش و نگار کر رہے ہیں، یہ مسافر خانہ ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا پھر کل دس اس کو 25 سال پہلے یا 30 سال 40 سال پہلے تک کون سی میرا دادا پھر میرا پیو جو ہون تو کہندا عقل کار پھر مسافر خانہ نہیں ہے، کل تو نہیں ہونا تیرا بیٹا ہونا ہے۔ یہ دنیا تے مان نہ کر، دنیا کے پیچھے نہ چل، یہ دنیا تیرے کام نہیں آنی۔ جڑا تو لباس پا کے مرنا ہے لوگاں نے لباس بھی لا کے تیرا پاسے رکھ دینا ہے، تینوں ایک کفن پا کے لے کے جانا ہے، تیریاں جیباں خالی کر دے، تو انگوٹھی پائی ہونی وہ بھی لا لے دیا کرے، کوئی شاہ نام نہیں جانا۔ نال کی جانا ہے ایمان والی دولت، اعمال جانے جانے نال، اعمال تے محنت کر۔ میں کئی بار عرض کی تعلیمات نفس ما قدمت وأخرت، اگے کی لے کے گیا ہے دس مینوں اللہ فرمان کے میں تیریاں شکلہ نہیں دیکھنیا، میں تیرا مال نہیں دیکھنا، میں یہ دیکھنا ہے اعمال کی وہ لے کے آیا۔ اس واسطے میاں اس ایمان تے محنت کر، اعمال تے محنت کر، مزہ پھر آندا ہے۔ اذان جو میری ہوئے یہ حکم الہی ہے، میں اپنی کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ او ایمان والو جس ویلے جمعے دی اذان ہو جائے وہ تو سارے کاروبار چھوڑ کے دکاندار دکانداری چھڑ دے وے، گھر والا گھروار چھڑ دے وے، دفتر والا دفتر چھڑ دے وے، سارا کاروبار چھڑ کے فاسعوا دوڑ کے آ کتنے علاج ذکر اللہ، اللہ نے ذکر دیا میں جمعہ پڑھنے واسطے آ جاؤ۔ یہ رب کہہ رہا ہے جب نہیں آتا یہ رب کی حکم عدولی کر رہے ہیں۔ اس واسطے میاں دوستو بھائیو اپنے آپ کو سچے پکے مسلمان بناؤ، ایمان والے بناؤ، تاکہ سارے تے خدا بھی خوش ہوئے تے مصطفیٰ بھی خوش ہوئے۔ ایتھے مزہ تناندا ہے۔